قرآن کے جس جس لفظ کا معنی تحریر کیا ہے اس میں ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق ہی درجہ لکھا ہے۔ لفظوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں۔ عربی زبان اتنی عریض زبان ہے، عربی لغت اتنی گہری لغت ہے، ایک ایک لفظ کے لیے 40 معنی اور ایک ایک چیز کے لیے 40 لفظ استعمال کرتے تھے۔ عربی شعراء ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ ایک چیز کے لیے 40 لفظ استعمال کرتے تھے، اور ایک شاعر ایسا ہوا اس نے گھوڑے کے لیے 70 لفظ استعمال کیے۔ جب بھی اس کی شاعری میں گھوڑے کا تذکرہ ہوتا تو ہر دفعہ نیا لفظ لاتا اس کے لیے۔ اسی طرح شعر کے کئی نام ہیں، اسی طرح لفظ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر صلاۃ ہے، صلاۃ اس پکے میں بند کر دیں یا ادھر پر ایک کونے میں کر کے ادھر موڑ کے، یہ اگلے پکے نہیں چل دے تو اس کو پھر ادھر کر کے لگاؤ تاکہ ان کو آواز ہمیں آ رہی ہے، اس سے وہ اوپر لے کونے کر کے رکھو ادھر۔ لفظ صلاۃ کا لغوی معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا بھی ہے، اسی لفظ کا معنی استغفار بھی ہے۔ اس کی نسبت جب چرند و پرند کی طرف کیا جائے تو اس کا معنی تسبیح و تعلیل بھی ہے، اور جب اس لفظ کا معنی اللہ کی طرف کیا جائے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اپنے نبی پر تو اس کا معنی ہے اس کی رحمتوں کا نازل کرنا، اور جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ اس کا معنی ہوتا ہے نماز کی طرف آؤ۔ ایک لفظ ہے صلاۃ، اس کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ اہل لغت نے لکھا ہے اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبری فی قبرہی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب میں ان کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ کھڑے تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ میں نے کہا یہ لفظ صلاۃ یہاں پر ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور گزر رہے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے تھے۔ قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ جب حضور سامنے ہوں تو پھر نمازیں نہیں پڑھی جاتی بلکہ حضور پر صلوات پڑھی جاتی ہے۔ قرینہ بتا رہا ہے کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے، جب حضور آئیں تو پھر شجر و حجر بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے میں جب گزرتا تھا میرے اوپر درخت اور بڑے بڑے پتھر بھی درود پڑھتے تھے، تو اگر چرند و پرند شجر و حجر درود پڑھیں تو کیسے ہو سکتا ہے حضور آ جائیں اور موسیٰ درود نہ پڑھیں؟ تو یہاں پر لفظ صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہوگا بلکہ صلاۃ کا معنی درود ہوگا۔ تو ایک لفظ کے کئی معنی ہیں عربی کے اندر، اور ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے مولویوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور جب بندہ انگریز کے ٹکڑوں پر پڑھ رہا ہو تو اس کا علم نافع نہیں ہوتا، وہ کتنا بڑا مولوی بھی بن جائے عالم ربانی نہیں ہوتا، وہ عالم سو ہوتا ہے۔ جس نے محمد عربی کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں قرآن کے معنی اسے ہی سمجھ آتے ہیں۔ اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، آپ کو کسی نے کہا نان پارا
کہ شہزادے کے بارے میں آپ لکھیں بہت پیسے دے گا. آپ نے فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں اس کی مدح خوانی کروں جو دنیا دار ہے. فرمایا میں رسول اللہ کی ثنا خوانی کیوں نہ کروں جن کے در سے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی تو کہہ دو نا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ تو کائنات میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے، جتنی رحمتیں برس رہی ہیں، یہ صرف مصطفیٰ کریم کے صدقے سے برس رہی ہیں. فرمایا میں کسی دنیا دار کی نظم اور اس کے لیے کوئی منقبت کیوں لکھوں جب مجھے لکھنے کے لیے میرے رسول کی ذات ہے. میں ان کی بارگاہ میں ثنا خوانی کروں گا جن کے ٹکڑوں سے پل رہا ہوں. کیا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح نذرانہ عقیدت بھی بڑے ادب کے لفظوں کے ساتھ پیش کرتے تھے. آپ کا دیوان اٹھا کے دیکھیں، ہدایت کے بخش شریف آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ایک ایک جملہ اور ہدایت کے بخش شریف کا ایک ایک شعر قرآن و سنت کی ترجمانی میں نظر آئے گا. مدینہ شریف آپ حاضر ہوئے عمرہ شریف کرنے کے لیے، جب آپ گئے تو اس کے بعد مدینہ شریف میں آپ کی حاضری ہوئی. جاتے ہوئے بھی آپ پہلے مدینہ شریف جاتے تھے اور واپسی پہ بھی مدینہ شریف سے رخصت ہوتے تھے. کسی نے پوچھا احمد رضا، لوگ مکے میں پہلے جاتے ہیں کہ کعبے میں جائیں اور تو مدینے میں پہلے جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہو سنت کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی مدینے سے مکے میں گئے ہیں، حج کے لیے مدینے سے مکے میں گئے. ایک تو میں اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکے میں جاتا ہوں، پاکستان سے یا ادھر ہندوستان سے سیدھا مکے نہیں جاتا کہ یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ مدینے سے مکے جایا جائے. ایک تو اپنے نبی کی سنت کے لحاظ کے لیے میں مدینے پہلے جاتا ہوں، اور دوسرا اس لیے مدینے پہلے جاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائیں تو میرے نبی کے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ. پہلے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مدینے جاتا ہوں، پھر وہاں سے مکے جاتا ہوں. کہ گناہوں سے لتھڑا وجود لے کے مکے نہیں جاتا، پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرواتا ہوں. وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے استغفار کرتا ہوں، رسول بھی میرے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، پھر میں مکے جاتا ہوں. اور واپسی پہ بھی پہلے مدینے آتے اور مدینے سے رخصت ہوتے. تو مدینہ شریف میں تشریف فرمائیں. پرانی آپ مدینہ شریف کی تصویر دیکھیں نا مسجد نبوی کی، تو آپ کو نظر آئے گا اس میں مسجد نبوی کے سین میں 2 کھجوروں کے بڑے درخت کھڑے تھے. آج بھی وہ تصویر مل جاتی ہے، نیٹ پہ آپ ریسرچ ماریں، مدینہ شریف کی پرانی تصویر آپ کو مسجد نبوی کی ملے گی. مسجد نبوی کے سین میں کھجوروں کے درخت تھے. کعبۃ اللہ کی پرانی تصویریں بھی مل جاتی ہیں. ایک شاعر ہے ہندوستان کا، جب وہ گیا مدینہ شریف تو اس نے کھجوروں کو دیکھا، لمبے قداور درخت ہیں اور پورے سکوت کے ساتھ، پوری خاموشی کے ساتھ حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اس شاعر نے دیکھا تو اپنے عشق کی ترجمانی کی. اس نے کہا کھجوریں کھڑی ہیں روضہ شہ والا کے سامنے، کھجوریں کھڑی ہیں روضہ شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے لیلا کے سامنے. تو کسی نے آ کر اعلیٰ حضرت سے کہا دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا شعر لکھا ہے بندے نے، اور اس نے عشق کی انتہا کی ہے. فرمایا کیا شعر ہے؟ عرض کیا اس نے لکھا ہے کھجوریں کھڑی ہیں روضہ شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے کسی لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت کو غصہ آ گیا، رنگ تغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اسے تمیز نہیں ہے، وہ میرے نبی کے روزے کو
لیلا سے تشبیہ دیتا ہے اور ان کھجوروں کو مجنوؤں سے تشبیہ دیتا ہے. کیا حضور کا روزہ لیلا سے مشابہت رکھتا ہے؟ نا. آپ نے فرمایا پھر آپ اصلاح فرما دیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تو یوں کہوں گا، کھجوریں کھڑی ہیں روزہ شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. آپ نے فرمایا جیسے اللہ کے عظیم فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کھجوریں حضور کے روزے کے سامنے اس طرح ادب میں کھڑی ہیں. احمد رضا کا عشق تو یوں کہتا ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت نے شاعری میں بھی کمال کیا اور کمال کی نعتیں لکھی. ایک ایک جملہ نعت کا جو ہے وہ قرآن و سنت کی تشریح اور ترجمہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایسا کوئی شاعر میں نے پاک و ہند میں نہیں دیکھا، بلکہ جتنی شاعریاں میں نے عربی میں بھی پڑھی ہیں، دیوان پڑھے ہیں، دیوان حماسہ و متنبی بھی پڑھے ہیں، بڑے بڑے شعراء کے کلام بھی پڑھے ہیں اور بڑے بڑے دنیا داروں کے کلام بھی پڑھے ہیں. انہوں نے بھی اپنے محبوبوں کا ذکر چاند سے کبھی تشبیہ دے کے کیا ہے، کبھی کس سے تشبیہ دے کے کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کیا جانوں چاند کیا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے حضور کے قدموں میں آتا ہے. یہاں تو شعراء چاند سے اپنے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دے کر خوش ہوتے ہیں کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. اس نے کہا ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دوں، چاند کے چہرے پہ تو سیاہیاں ہیں، اس میں تو کالے دھبے ہیں، اور محبوب کا چہرہ دیکھو تو وہ صاف ستھرا ہے. اور حضور کے چہرے پہ تو داڑھی جو ہے اس سے بھی نور ٹپک رہا ہوتا ہے. حضور اپنی داڑھی مبارک کی حجامت بنواتے، اور جو آپ کے بال مبارک ایک مٹھی سے بڑھ جاتے تو حضور انہیں کاٹتے، اور جب آپ کاٹتے تو صحابہ انہیں زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے پاس تبرک کے لیے رکھ لیتے. بلکہ امیر معاویہ نے ایک مرتبہ وہ بال مبارک خریدے، کسی صحابی سے لیے، بھاری قیمت اسے دی. کسی نے کہا جی حضور ان کو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا انہیں کفن میں رکھ لوں گا، برکت حاصل کروں گا، ان سے برکت حاصل کروں گا. حضور تو ایسے محبوب تھے کہ آپ کے چہرے پہ لگنے والا پانی وضو کے دوران زمین پہ گرتا، صحابہ نیچے ہاتھ رکھ لیتے اور اسے اپنے جسم پر ملتے، اپنے چہرے پہ ملتے. علمی کافشوں میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا. عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور مرتبے کا لحاظ رکھ کر اس معنی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لفظ کا معنی اور ترجمہ کیا جاتا ہے. مرتبت، مقام اور شخصیت کا لحاظ کر کے اس لفظ کا معنی دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا، اس میں جہاں اللہ کی ذات اور اس کی شان اور الوہیت کے مطابق ترجمہ بنتا تھا لفظ کا، اعلیٰ حضرت نے اس پر وہاں اسی طرح قلم اٹھایا. رسول اللہ کی ذات کے متعلق اگر قرآن میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا جس لفظ کے کئی معنی تھے، اس لفظ کے کئی معنی تھے، اس میں کوئی معنی ایسے بھی ہیں جو تحقیر والے ہیں، جو تذلیل والے ہیں، اور اس میں کوئی معنی ایسے بھی ہیں جو عزت والے ہیں. لفظ ایک ہی ہے، اس میں معنی عزت کا بھی ہے، اس میں معنی تحقیر کا بھی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے دیکھا جس کے متعلق میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی شخصیت کے مطابق وہاں جو معنی اس لفظ کا بنتا تھا وہ کیا ہے. میں مثال کے طور پر 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ احمد رضا نے کیسا ترجمہ کیا ہے اور دیگر مولویوں نے کیسا ترجمہ کیا. کیونکہ یہ ہندوستان ہے، ہماری زبان اردو ہے، تو عربی ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو جب
عربی قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، تو جب کوئی عالم ترجمہ اردو میں کرے گا تو ہم اسے سمجھیں گے، ورنہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معانی کو جاننے کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں 8 سے 10 سال لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر قرآن کے لفظوں کا معنی سمجھ آتا ہے، ورنہ عربی کا معنی آپ عربی کا ترجمہ سمجھ سکتے نہیں۔ یا پھر کسی عالم نے اردو میں ترجمہ کیا تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ بھائی ان لفظوں کا کیا معنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے کے لیے جب قلم اٹھایا ہے، قرآن میں 3 سپارہ ہے، اس کے 13ویں رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لفظ ہے مکر، میم کاف را، مکر، اور یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سورہ آل عمران ہے، آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، 54، جہاں پر تیسرے پارے کا 3 پائیہ آ کے ختم ہوتا ہے، ثلاثہ نصف سے آگے، یہ آخری آیت ہے، لفظ مکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پس منظر سمجھیے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پھانسی دینے لگے، آپ اپنے کمرہ میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے دروازہ پھلانگا اور اندر انہوں نے چھلانگیں لگائی، کود پڑے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے۔ جب وہ شخص پہلا جو تھا اندر چھلانگ لگا کے آیا کہ میں جا کے کنڈی کھولوں تاکہ بندے اندر آئیں، اس نے اندر چھلانگ لگائی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسی سے اگلی آیت میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا جتنی تیری زندگی ہے، کوئی بے ایمان تجھے قتل نہیں کر سکے گا، تجھے میں تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَہِّرُكَ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو جب وہ اندر داخل ہوا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو اندر آنے والا شخص تھا اس کی شکل و شبات، اس کی داڑھی، اس کا چہرہ مورا، اس کی جسامت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ فوراً ہی ایک لمحے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ شخص جو اندر کمرے میں آیا تھا اس کا چہرہ عیسیٰ کی طرح کر دیا۔ اس نے جو ہی کنڈی کھولی، بندوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، پکڑا اور سولی پہ لٹکا دیا، پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا، اور جب وہ مر گیا اس کو نیچے اتارا تو اتنی ہی دیر میں اللہ نے اس کی شکل پہلے جیسی ہی کر دی، جو ان کا اپنا آدمی تھا اسی کی شکل کر دی۔ جب انہوں نے اس کی رسی کھولی، دیکھا یہ تے اپنا بندہ ہے، یہ تے چودھری ٹکا خان ہے جنہوں اسی اندر بھیجیا سی، عیسیٰ کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا تم عیسیٰ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے تھے، وَمَكَرُوا، تم اس کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی کیا ہے۔ جو پہلا لفظ مکر ہے اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا جو لفظ مکر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے مکر کیا، تم دھوکہ بازی کرنا چاہتے تھے، تم دغا بازی کرنا چاہتے تھے عیسیٰ کے ساتھ،
تو کیا کہو گے؟ ومکر اللہ، اللہ بھی دغا بازی کرنا چاہتا تھا، اللہ بھی دھوکے باز ہے، اللہ بھی مکری ہے، اللہ بھی فراڈ کرتا ہے۔ لفظ مکر ہے، کافروں کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی دغا باز ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ لیکن جب اس لفظ کو اللہ نے اپنے لیے استعمال کر دیا تو اب دیکھنا پڑے گا عربی میں اس لفظ کا کوئی اور معنی ہے تو وہ کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اب اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، تو اب اللہ کو مکری یا دھوکے باز یا دغا باز یا فراڈیا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ایک عام بندہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب اپنے نام کے ساتھ لفظ مکر لگا دیا تو مولوی کو یہاں ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ اس لفظ کا اور معنی ڈھونڈو جو اللہ کی ذات کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر احمد رضا نے جب قلم اٹھایا، اللہ کے ساتھ اس لفظ کا معنی اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ مولوی صاحب خیال کرنا، یہاں لفظ مکر اللہ کے لیے ہے، تو اس کا معنی دغا باز نہ کر جانا ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا، اس کا معنی فراڈیا نہ کر دینا ورنہ ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لوگوں نے کیا معنی، مولویوں نے ترجمہ کیا، اشرف علی تھانوی کا اٹھا کے دیکھو، رفیع الدین عثمانی کا اٹھا کے دیکھو، عبد القادر کا اٹھا کے دیکھو۔ اس ہندوستان میں جتنے اردو ترجمے کرنے والے مولوی ہیں، کسی نے اللہ کو مکری لکھا ہے، کسی نے دغا باز لکھا ہے، کسی نے دھوکے باز لکھا ہے، کسی نے کہا انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا، کسی نے کہا انہوں نے دغا کیا اللہ نے بھی دغا کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بڑا دغا باز ہے، معاذ اللہ۔ ان مولویوں کا علم کیوں سلب ہو گیا؟ ان کو اس کا دوسرا معنی کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ مولوی انگریز کے ٹکوں پہ بکے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جو دین ہی بیچنا ہو تو سستا نہ کیجئے، شائستگی سے دیجئے، جو بن سکے۔ جواب نذیر اکبر آبادی نے ان مولویوں کو کہا تھا جو اس ہندوستان میں انگریز سے پیسے لے کر قرآن کے ترجمے بدلتے، نے کہا جو دین ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کی۔ 600 روپیہ لے کے تم دین بیچ رہے ہو؟ 600 روپیہ لے کے مولویوں کی تنخواہیں انگریز نے لگائی ہوئی تھیں، اور 600 انگریز سے لے کر قرآن کے ترجمے انہوں نے بدلے۔ جیسے آج کر رہے ہیں، عمران خان کی کال آتی ہے تو سارے مولوی دوڑتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بدبخت اور ظالم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کر جائے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ذلیل کمینہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ غربت تھی ہم نے برداشت کر لی، مہنگائی ہم نے برداشت کر لی، پٹرول دن بدن مہنگا ہوا عوام نہیں بولی، روزانہ چینی اور آٹا مہنگا ہوتا ہے ہم نہیں بولتے، کوئی بات نہیں مہنگا بھی خرید لیں گے، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ تو چپ نہیں رہ سکتے۔ فرانس دا سفیر بابا جی نے فرمایا تو انو کڈنا پینا ہے۔ بات یہ کی تھی کہ اب رسول اللہ کی عزت کے اوپر جو حملہ کرے اس کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان کا سفیر ہم اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے، سب کچھ برداشت کریں گے، رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کریں۔ جب یہ آواز اٹھائی علماء نے تو علماء کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا جو مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہیں؟ نہ وہ ڈاکو ہیں، نہ وہ شرابی ہیں، نہ وہ زانی ہیں، نہ وہ بدماش ہیں، نہ وہ چور ہیں، وہ تو رسول اللہ کے وارث ہیں۔ پھر انہیں اتنا عرصہ جیلوں میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بکنے والے مولوی ہوتے ہیں، بکنے والے پیر ہوتے ہیں، جو وہاں پر بیٹھ کر اس کی ٹیسیاں کر رہے تھے مشائخ کانفرنس میں، اور بڑے بڑے پیر کہہ رہے تھے عزت مآب جناب عمران صاحب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسی تو کبھی ہم نے کسی کی نماز ہی نہیں دیکھی ہے۔ میں نے کہا وہ جو بابا فرید پہ جا کے اس نے سجدہ دیا ہے اور ننگے پاؤں وہاں چلتا رہا، تو اس کو عشق اولیاء سمجھتا ہے؟
تجھے نہیں پتا وہ وہاں جوتیاں اتار کے کیوں پھر رہا تھا؟ وہ پن کی پیرنی کے کہنے پہ پھر رہا تھا، ورنہ بابا فرید پہلے بھی وہی موجود تھا، داتا صاحب پہلے بھی وہی موجود تھے، آج تک کبھی عمران خان وہاں نہیں گیا، آج جوتیاں اتار کے وہاں سجدے کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کو اولیاء اللہ سے عقیدت ہے؟ یہ عقیدت کی وجہ سے نہیں گیا، یہ کسی اور چکر میں گیا ہے۔ ہاں ہاں، اور تسی نہ بولے میرے نال کہ تانوں بھی نہ لے جانا ہے۔ ہاں، تو یہ مولوی بھی اس وقت حکومت سے ٹکے لے کر 600 ان کی تنخواہ تھی۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، ادھر بھی دیوبندیوں کے قرآنوں کے ترجمے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو اٹھا کے دیتا ہوں۔ ایسا ترجمہ انہوں نے کر دیا حضور کے بارے میں، میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، اگر لاؤں تو آپ کہیں مولانا یہ کیا بات ہے؟ اب اللہ کو دغا باز کہنا اور مکری اور فراڈی اور دھوکے باز، یہ اللہ کی الوہیت اور اس کی شان کے مطابق ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا، کنز الایمان شریف ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے اور ایمان معنی ایمان کا خزانہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے ترجمے نو ہاتھ لاؤ گے تو اڈا ایمان وددا ہی جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو میں نے لکھا ہے نا وہ پڑھو گے تو تمہارے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اسی لیے عاشق صادق اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کہتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ کہتے ہو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، بولنے کا فن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، لکھنے کا فن بھی تجھے دیا ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس میدان میں بھی اترے ہو مخالف کا منہ بند کرا کے رکھ دیا۔ قرآن کا ترجمہ ہو یا حدیث نبویہ پہ کام ہو یا فقہ پہ کام ہو یا مسئلے مسائل پہ کام ہو یا شاعری پہ کام ہو یا زمین و آسمان کے علوم کی بات ہو یا علم ریاضی کی بات ہو، علم ماہیت کی بات ہو، کسی چیز کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت جس میدان میں اتر جاتے ہیں مخالف کا منہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، فرمایا اور انہوں نے مکر کرنا چاہا، انہوں نے دغا بازی کرنی چاہی، عیسائیوں نے انہوں نے دھوکہ دینا چاہا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اس لفظ مکر کا ایک معنی ہے خفیہ پلاننگ کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ فرمایا ان ظالموں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہا، مارنا چاہا، اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیں اس ترجمے میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ادب ہے، ایمان ہے، تازگی ہے، اور انہوں نے جو ترجمہ کیا اس میں تو ایمان کا بیڑا، لکھنے والے کا تو پہلے ہی غرق ہے، جو پڑھے گا اس کا بھی غرق ہوگا۔ ہاں، دوسری آیت میں بطور سمپل ان کے ترجمے کی آپ کو دے رہا ہوں، دیوبندیوں کی کھول کے کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی کوئی کھنگ شنگ ہوئے دے سامنے آ کے گل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ ہے سورہ والضحیٰ، 30واں پارہ ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، اگر میں ان پہ گفتگو کروں بہت گھنٹے درکار ہیں، جو انہوں نے جہاں ڈنڈی ماری ہے، پھر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ بس یہاں پر آ کر ڈنڈی مارنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ رفیع عثمانی کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرف علی تھانوی کا اٹھا لیں، عبد القادر کا اٹھا لیں، مدودی کا اٹھا لیں،
जिस का भी तर्जुमा उर्दू में आपको मिले, देवबंद मकतबा फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ हो या अहले हदीस हो, उठा कर तर्जुमा देखें। इस आयत का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूरह वद्दुहा है। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर है 7, आयत नंबर 7। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाता है वद्दुहा, वक्त चाश्त की कसम। वक्त चाश्त, चाश्त कौन सा वक्त होता है? पढ़ी ने कदे चाश्त दी नमाज? हाथ खड़ा करो ना, कौन पढ़ता है? कितनी रकात पढ़ देंगे हो? 2। काट तो काट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी पढ़ सकते हो, 12 भी पढ़ सकते हो। फजीलत भी दस जावा। चलो आ गई ज़िमनी तौर पर गल आ गई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा चाश्त दी नमाज रोज़ाना एहतमाम नाल पढ़े, सारी ज़िंदगी कदी उहदी रिज़्क़ विचों बरकत नहीं खत्म हुई। रकातां 2 नहीं, जदों सूरज चढ़ जावे उदों पढ़ी दियां, ठीक है। फरमाया वक्त चाश्त की कसम, यानी जब सूरज पूरा छा जाता है और रोशनी फैल जाती है, इसीलिए हुजूर के चेहरे को वद्दुहा कहा। फरमाया जब पर्दा हट जाता है पूरा मदीना रोशन हो जाता है। साहबा फरमाते हैं रात के वक्त भी जब हुजूर गुजर जाएं तो गलियां चमक जाती थी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये भी आला हज़रत ने लिखा, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। वक्त चाश्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाती है। रात की कसम जब छा जाती है। वल्लैल, जुल्फ़े महबूब को कहा, ए महबूब तेरी प्यारी जुल्फ़ों की कसम है, जब लहरा जाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे रात हो गई है। तेरे चेहरे की कसम है, जब तू निकाब हटा देता है तो ऐसे लगता है जैसे चाश्त के वक्त सूरज चमक रहा है। तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फ़ की कसम। हाय हाय हाय, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। जिसने जुल्फ़े रसूल देखी है उनका क्या आलम होगा। हाय बड़े बड़े लोग आए हुजूर से बात करने के लिए, यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे, मैंने पढ़ा सीरत रसूल के अंदर, वो आए कि हम जाएंगे हुजूर से मुनाजरा करेंगे, बास करेंगे। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह अपने हुजरा मुबारक से बाहर निकले, एक बार चेहरे पे नजर पड़ी, हुजूर की जुल्फ को देखा तो सारी जिंदगी हुजूर की जुल्फों के कैदी बन गए। जो साथ आए थे मुनाजरा कराने के लिए यहूदी, ओ जे मार रहे, कहते सवाल ते कर, तेनू लैके आए सब, पूछते सही, कोई गल ते कर। उन्हें क्या, मैं क्या बात करूं, ये तो चेहरा ही झूठे का नहीं है। ऐसा चेहरा तो कायनात में किसी का है ही नहीं, झूठों के चेहरे ऐसे नहीं होते। अल्लाह अकबर। झूठियां दे चेहरे देखने हों तो कदे उस रोड ते बैठा करो, पर लेते उची आहो सुभान अल्लाह। ना समझो गल नू सुभान अल्लाह ना आखे, हुण मैनू वजाहत करनी पैनी। हाँ, ये तो मुल्तान रोड है ना, ये तो फिर सुंदर तो जाके उधर मुड़दा है, तो तुसीं डायरैक्ट अगर जाना हो फिर तुहानू थोड़ा सफ़र करना पैना है, परले रोड ते बहना पैना है। किहड़े ते? हाँ, हुण पहुंचे हो ना जाई किथे, रायवेंट वाले रोड ते पहुंचे हो, उथे जनाब पहुंचो तो कदी कदी तुसी देखोगे बंदे ट्रकों में ऐसे आ रहे होते हैं जैसे बावलपुर वाले बकरे लेके आते हैं। ट्रकों दे विच बंदे लोड होए होंदे, विच फट्टा लग्या होंदा, उत्ते भी बंदे थल्ले भी बंदे। कदी ईद के मौसम ते बावलपुरियां नू देखिया ने, रहीम यार खान वाले ते बावलपुर वाले बकरे लाद के आंदे, 2-3 तय उन्होंने ट्रक में बनाई होती हैं। इसी तरह इनकी भी 3 तय लगी होती हैं। और मैं बंदे दे पुत्र बनूं, बसां तुहानू नहीं लभदियां? बसां ते बैठ के आओ, इंसाना तरह बैठ के आओ, फट्टों पे जानवरों की तरह बैठ के आते हो। चेहरे झूठियां दे देखने होते तुसी जाके देख लो, खुदा दी कसमें सच्चियां दे चेहरे मरण तो बाद भी 10-10 दिन जनाजा रखा रहे। अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा आप फोत हुए थे जुमेरात को और हफ्ते को जनाजा किया गया, 3 दिनों के बाद भी चेहरा ऐसे चमक रहा था, खुदा की कसम जितना वक्त गुजरता जाता था चेहरे में और निखार आता जाता। तो ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फ की कसम, जिन्होंने देखा है उनके मुकद्दर हैं। वो तो कहते हैं जुल्फ देखी है या नजरों ने गटा देखी है, और लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है।
زندہ زندہ باد